بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 16 نمبر سبق ہے، اور مضارع مجہول مثبت اس کے گردان ہیں۔ گردان میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے 11 صیغے ہیں، مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ تو جب مضارع کے 11 صیغے ہیں، میں نے 14 لکھ دی، اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صیغہ جو تفعل اور تفعل، یہ تفعل کا صیغہ ان دونوں صیغوں کا قائم مقام ہے، اور تفعلان کا صیغہ ان تینوں صیغوں کا قائم مقام ہے۔ تو اس وجہ سے میں 14 لکھ رہا ہوں، اور ہے صیغے جو ہے اسی طرح جو صیغے بنتے ہیں وہ 11 ہے، لیکن اگر ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ ذکر کر دیں تو پھر اس سے 14 بنتے ہیں۔ پھر پچھلے سبق میں ہم یہاں پر عین کلمہ جو ہے اس پر زبر زیر اور پیش لگاتے تھے۔ مثلا ہم ینصرو سورو، تو صاد جو ہے یہ عین کلمہ ہے۔ را جو ہے یہ عین کلمہ ہے۔ اس طرح یفتح، یسمع، تو میم جو ہے یہ عین کلمہ ہے۔ اور یفتح، یہاں پر تا جو ہے یہ عین کلمہ ہے۔ اور یحسب، یہاں پر عین جو ہے یہ سین جو ہے عین کلمہ ہے۔ اور یکرم، را یہاں پر عین کلمہ ہے۔ تو یہاں پر مضموم العین ہے، یہاں پر اور یہاں پر یہ مضموم العین ہے۔ اور یہ حاسبہ اور یضرب یہ مکسور العین ہے۔ اور یسمع اور یفتح یہ مفتوح العین ہے۔ تو اس طرح ہم لکھتے تھے کہ عین کلمے پر ہم زبر اور زیر یا پیش لکھتے تھے، لیکن یہاں پر ہم زبر اور زیر پیش نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ ان 6 یہ یعنی 3 یا 6 الابواب جو ہے 6 ہے، لیکن یا مفتوح العین ہے یا مکسور العین ہے یا مضموم العین ہے۔ تو ان تینوں سے ہم جب صیغہ بنائیں گے مضارع کا، مثلا ینصر ہے، ینصر، یا یضرب اور یسمع ہے، یفتح ہے، یحسب ہے، اور یکرم ہے، یفتح یحسب۔ اس سے جب ہم مجہول کا صیغہ بنائیں گے تو یہاں پر اس پر پہلے کلمے پر ہم پیش لگا دیں گے، پیش۔ اس سے تو مجہول کا صیغہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ باب کیا ہے؟ لازم ہے، یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول کا صیغہ نہیں بنتا یکرموں سے۔ باقی 5 جو ہے اس سے ہم کیا کریں گے کہ دوسرا حرف جو ساکن ہے سب کا، اور پھر عین کلمے کو مفتوح کر دیں گے اگر فتحہ نہ ہو۔ یضرب، یسمع، یفتح، یہ پہلے سے ان دونوں پر پہلے سے فتحہ ہے، اور یحسب۔ تو اسی طرح یفعل کے وزن پر آ رہے ہیں، یفعل کے وزن پر، چاہے نصر ینصر سے ہو، ضرب یضرب سے ہو، سمع یسمع سے ہو، فتح یفتح سے ہو، حسب یحسب سے ہو، جس باب سے بھی آئے مضارع کا صیغہ ثلاثی مجرد سے
یفعلو کے وزن پر آئے گا، تو اس وجہ سے عین کلمے پر زیر یا پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر صرف مفتوح العین ہی ہوگا مجہول میں، تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ شروع میں یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلن، تفعلان، تفعلن، افعلو اور نفعلو، یہ بنے گا۔ یہ اس طرح صیغے بنتے ہیں کہ چاہے ینصر یضرب سے ہو، یعنی ینصر سے ینصر، یضرب سے یضرب، یسمع سے یسمع، یفتح سے یفتح، یحسب سے یحسب، تو یہ اس طرح صیغے بنیں گے۔ تو اس میں اس وجہ سے ہم زبر زیر اور پیش، یعنی عین کلمے پر زبر زیر اور پیش اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ یہ ہمیشہ جب ثلاثی مجرد سے ہم بناتے ہیں تو عین کلمہ مفتوح ہوگا اور علامت مضارع جو ہے وہ مضموم ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق مضارع مجہول مثبت، اس کے 11 صیغے ہیں، جس میں سے تفعلو ان 2 صیغوں کے قائم مقام ہے، اور تفعلان ان 3 صیغوں کے قائم مقام ہے، ان 3 صیغوں کے قائم مقام ہے، اور تفعلو 2 صیغوں کے قائم مقام ہے۔ تو یہ 3 صیغہ جو ہے، یہ صیغہ اس کو ہم ایک ہی صیغہ حساب کریں گے، ایک، اور اس کو بھی ایک ہی صیغہ حساب کریں گے، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 صیغے بنتے ہیں اس کے۔ تو 14 صیغے ہیں، لیکن اس میں سے یہ صیغہ اس کے قائم مقام ہے اور یہ صیغہ ان 2 کے قائم مقام ہے، تو اس کو اگر ہم اس طرح لکھیں گے، اس لیے کہ تفعلان اور تفعلن یہ ایک جیسے صیغے ہیں، اور تفعل اور تفعلو یہ ایک جیسے صیغے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے 11 صیغے بنتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔